ممبئی سے عظیم آباد تک کھاک چھانتے پھرے. اسی تجربے کی تپش سے یہ شعر ان پر گویا الہامی طور پر اتر آیا اور ادب میں ہمیشہ کے لیے مذہبی شاعری کا شاہکار ٹھہر گیا. حفیظ کی شاعری میں سادگی کا جادو، سوز و گداز کا رنگ، شوخی، درد و یاز، تخیل کی بلندی اور الفاظ کی بے ساختہ موسیقیت بھی پائی جاتی ہے. وہ خود اپنے بارے میں کیا خوب کہتے ہیں: ادب و ناز کرشمہ متانت و شوخی، ادب و ناز کرشمہ متانت و شوخی، وہ بات کون سی ہے جو میرے سخن میں نہیں. یہی جامعت ان کے فن کو منفرد بھی بناتی ہے اور حمیر بھی. وسیم اور امیر کی شاگردی کے باوجود حفیظ دل سے میر کے رنگ کے اسیر تھے. وہ میر کی تقلید کو عیب نہیں اعزاز سمجھتے تھے. حفیظ اس طرز نو کی شاعری اچھی تو ہے لیکن حفیظ اس طرز نو کی شاعری اچھی تو ہے لیکن غزل رنگین کی رنگ کا امکان پیدا کر. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شاعر کی اصل پہچان اس کی اپنی زبان ہے. چنانچہ کہتے ہیں: حفیظ استاد کی تقلید کیسی، بھروسہ چاہیے اپنی زبان پر. گویا میر کا رنگ قبول بھی ہے مگر اپنی سوچ اپنی پہچان کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا. حفیظ کو امیر لکھنوی کا شاگرد ہونے پر وجہ طور پر فخر تھا. ان کا سلسلہ استاد مصوفی سے جا ملتا ہے جو خود ایک تاریخ ساز نام ہے. حفیظ اپنا سکون بھی